اور کیا دیکھنے کو باقی ہے، آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا۔ فیض احمد فیض کا یہ شعر، اس کا مطلب آپ لوگ ضرور سمجھ چکے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کتابوں سے دل لگا لیا ہوگا۔ بنیادی کتابیں آپ کے سرہانے پہ ضرور رہتی ہوں گی۔ تو دوستو، یہ راستہ اب بہت آسان ہونے جا رہا ہے۔ میں ہوں علیم، حاضر ہوں اپنے چینل اردو جہاں پر ایک نئی ایجوکیشنل ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ لوگوں تک میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ضرور پہنچیں، اور ساتھ ہی ساتھ لائک شیئر کمنٹ ضرور کر کے بتائیں کہ ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو کس طرح سے پسند آ رہی ہیں یا اس میں کیا کمیاں ہیں۔ تو دوستو، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے سلیبس کو کور کرتے ہوئے ہم آج جس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں وہ ہے اردو انشائیہ۔ غیر افسانوی نثر پر میں بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے سوانح خودنوشت اور مکتوب نگاری کے ساتھ ساتھ مضمون نگاری کو میں نے کور کر لیا تھا۔ آج میں بات کروں گا اردو میں انشائیہ نگاری کا فن اور اس کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں۔ انشائیہ اور مضمون دو اصناف ایسے ہیں، نثری اصناف ہیں، جن میں فرق کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ خصوصاً طالب علموں کے لیے ہمارے سامنے دقت یہ ہوتی ہے، اگر واقعی میں کتابیں الگ الگ نہ کی گئی ہوتی، اگر ہمیں مکس کر کے دے دیا جائے کہ کون سے مضمون اس میں سے ہیں اور کون سے انشائیے ہیں، تو ہمارے سامنے بہت ہی مشکل پیش آنے والا ہے۔ تو دوستوں، انشائیے کا فن، مضمون کے بارے میں اس سے پہلے میں نے بات کر لیا تھا۔ آج میں بتاؤں گا کہ انشائیے کے فن کو کن کتابوں کی مدد سے آپ لوگ بہت ہی بہتر ڈھنگ سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے آغاز و ارتقاء کو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ انشائیہ جو ہے انگریزی صنف ایسے سے ماخوذ ہے اور مضمون بھی اسی سے ماخوذ ہے، لیکن یہاں پر انشائیہ اور مضمون میں ایک بنیادی فرق ہے۔ مضمون انفارمیشن ہے اور سیدھے سادے انداز بیان میں مضمون لکھا جاتا ہے، لیکن انشائیہ انفارمیشن نہیں ہوتا ہے۔ انشائیہ بھی مضمون ہوتا ہے لیکن اس کا انداز بیان سیدھا سادہ نہیں ہوتا ہے، اس میں نیرنگی ہوتی ہے، اس میں ذہنی ترنگیں ہوتی ہیں۔ انشائیہ کو ذہنی ترنگ بھی کہا گیا ہے۔ تو انشائیہ کے فرق کو سمجھنے کے لیے، انشائیہ کی تعریف سمجھنے کے لیے، اس کے فن کو سمجھنے کے لیے، اس کا آغاز و ارتقاء کو سمجھنے کے لیے جو کتاب ہمارے سامنے مددگار کی حیثیت سے آئی ہے وہ ہے انشائیہ کے خد و خال۔ ڈاکٹر وزیر آغا کی کتاب ہے، بہت بڑے مصنف اردو کے، انہوں نے تمام اصناف کے اوپر لگ بھگ کتابیں لکھی ہیں۔ انشائیہ کے اوپر ان کی ایک بہترین کتاب ہے جس میں آپ لوگوں کے سامنے صنف انشائیہ کے تمام گوشے کھل کر کے سامنے آ جائیں گے۔ انشائیہ کیا ہے، کچھ اردو انشائیہ کے بارے میں، انشائیہ کا سلسلہ نسب، انشائیہ کی پہچان، اور اسی طرح سے مطلب اردو انشائیہ کی کہانی، اردو انشائیہ کی پیش رفت، تمام طرح کے اس میں تحریریں آپ لوگوں کو پڑھنے کو مل جائیں گی۔ دوسری کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ ہے ہمارے استاد محترم احمد امتیاز صاحب کی کتاب ہے انشائیہ کے فنی سروکار۔ یہ ایک مضامین کا مجموعہ ہے لیکن بہترین انتخاب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انشائیہ کے سلسلے میں۔ اس میں آپ لوگوں کو فن کے بارے میں، انشائیہ کے مبادیات کے بارے میں، انشائیہ کے خصوصیات کے بارے میں، انشائیہ کا ارتقاء کے بارے میں، اور دوسری اصناف کے بارے میں، دوسری اصناف سے کس طرح سے فرق اس میں ہے انشائیہ، جیسے میں شروع میں بات کر رہا تھا، اور اسی طرح سے دوسری اصناف سے تقابل کے بارے میں بھی مختلف مضامین آپ لوگوں کو اس کتاب میں مل جائیں گے، اور بہت ہی اوتھینٹک جو ہے رائٹرز کے مضامین اس میں موجود ہیں۔ تو دوستو، انشائیہ فن اور اس کا آغاز و ارتقاء کے لیے آپ کو یہ دونوں کتابیں پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں اردو کے اہم انشائیہ نگار اور ان کے انشائیوں کے بارے میں۔ تو اردو کے اہم انشائیہ نگاروں میں سب سے پہلا نام جو ہے سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم قرۃ العین حیدر کے والد محترم نظر سجاد حیدر کے ہسبینڈ۔ ان کا جو انشائیہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ،
یہ لگ بھگ ہر یونیورسٹی کے ایم اے اردو ایم اے کے سلیبس میں یہ شامل ہے، ایم اے یا بی اے کے سلیبس میں یہ انشائیہ شامل ہوتا ہے، اور تمام طالب علم جو ہے اس انشائیہ کو ضرور پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ انشائیہ ان کے کس مجموعے میں ہے؟ تو سجاد حیدر یلدرم کا جو مجموعہ ہے خیالستان میں یہ انشائیہ ان کا شامل ہے۔ اب سجاد حیدر یلدرم کے بارے میں اگر آپ کو پڑھنا ہے بہت زیادہ تو مطالعہ یلدرم نام کی ایک کتاب ہے، جس میں ان کی افسانہ نگاری، انشاء پردازی وغیرہ کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ یہ سید معین الرحمان صاحب کی کتاب ہے۔ کنہیا لال کپور اردو کے بہترین انشاء پرداز اور انشاء نگار اور بہت ہی اچھے رائٹر۔ ان کے جو دو انشائیے شامل ہیں، غالب جدید شعراء کی محفل میں اور چینی شاعر۔ اب یہ دونوں انشائیے جس مجموعے میں ان کے شامل ہیں وہ ہے کپور نامہ۔ اس میں غالب سنگ و خشت اور چینی شاعر، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں، تمام انشائیے اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے کنہیا لال کپور کی حیات کے بارے میں اگر ہمیں پڑھنا ہے تو کنہیا لال کپور حیات و خدمات جو نہال ناظم صاحب کے ڈاکٹر نہال ناظم صاحب کے ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، وہ ہے جس میں آپ لوگوں کو حیات، ان کے معاصرین مزاح نگار، سب سے بڑی بات ہے معاصرین مزاح نگار کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو پڑھنے کو مل جائیں گے، اور اسی طرح سے بحیثیت ادیب انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دیا، ان کی طنزیہ مزاحیہ اور اس طرح سے پیروڈی کے بارے میں بہت تفصیل سے انہوں نے لکھا۔ شاعری کے بارے میں انہوں نے، مکتوبات کے بارے میں بھی بہت اچھے طرح تفصیل سے انہوں نے مواد اکٹھا کیا ہے۔ رشید احمد صدیقی اردو کے نامور انشاء پرداز، چارپائی اور وکیل صاحب، ہم تمام لوگوں نے ان دونوں انشائیوں کو ضرور پڑھا ہے۔ اردو کا طالب علم ضرور اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو ضرور ان کو پڑھنا چاہیے۔ رشید احمد صدیقی جو ہے ان کا ایک مونوگراف ہے جس کو سلیمان اطہر جاوید صاحب نے لکھا ہے، آپ تمام لوگوں کو ان کا یہ مونوگراف ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس سے رشید احمد صدیقی کے حیات اور ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں، تمام گوشوں کے بارے میں مختصراً آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ اب مضامین رشید میں یہ دونوں انشائیے آپ لوگوں کو مل جائیں گے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پطرس بخاری بے حد سنجیدہ جو ہیں رائٹر ہیں اردو کے، اور ان کے طنزیہ اور مزاحیہ مضامین جو ہیں وہ بہت ہی بہترین ہوتے ہیں، بلکہ ہم لوگ ایم اے کے دور میں ان کے مضامین جو ہیں کامیڈی کے طور پہ پڑھتے تھے۔ آج ہم کامیڈی ویڈیوز کے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے مضامین ہم کامیڈی کو انجوائمنٹ کے لیے پڑھتے تھے۔ بہت سارے ہیں، سائیکل کی مرحوم کی یاد میں، لاہور کا جغرافیہ، اور اسی طرح سے سنیما کا عشق، یہ سب ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہوا کرتے تھے اور ہیں ابھی بھی۔ تو پطرس بخاری شخصیت اور فن، پاکستانی ادب کے معمار، جس طرح سے یہاں مونوگراف شائع ہوتا ہے ہندوستانی ادب کے معمار، اسی طرح سے پاکستانی ادب کے معمار کے زیر اثر پطرس بخاری شخصیت اور فن عبدالحمید اعظمی صاحب کی کتاب ہے۔ آپ تمام لوگوں کو ریختہ پر یہ کتاب ضرور مل جائے گی۔ اسی طرح سے مضامین پطرس میں سائیکل کی سواری اور مرحوم کی یاد میں کے نام سے یہ پطرس بخاری کا جو سائیکل کی سواری یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ مضمون مرحوم کی یاد میں وہاں پر اس نام سے ہے، شائع ہے۔ لاہور کا جغرافیہ، یہ تمام چیزیں وہاں پہ مل جائیں گی۔ اب یہاں کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی کنفیوژن ہو کہ مرحوم کی یاد میں، ہم لوگ بھی ابھی تک یہ مضمون مرحوم کی یاد میں ہی پڑھے ہیں۔ یہاں پہ سائیکل کی سواری دراصل اس نام سے ان کا یہ مضمون شائع نہیں ہوتا ہے، یا ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتا۔ مرحوم کی یاد میں ہی یہ اس مضمون کا اصل نام ہے۔ احمد جمال پاشا جو ہیں اردو انشائیہ، اور احمد جمال پاشا یہ سید معصوم رضا صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں آپ تمام لوگوں کو انشائیہ کے فن کے بارے میں بھی پڑھنے کو مل سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ احمد جمال پاشا کی شخصیت اور ان کی انشائیہ نگاری کے حوالے سے بھی بہت ساری معلومات اس کتاب میں موجود ہے۔
اب ایک جو یہاں پہ احمد جمال پاشا کا جو ایک انشائیہ دے رکھا ہے کپور کا فن، اور دوسرا انشائیہ ہے شامت اعمال۔ اب شامت اعمال تو ہمیں مل گیا کہ یہ انشائیہ کہاں پہ ہے۔ شامت اعمال جو ہے ستم ایجاد میں ہے، شامل ہے، اور کپور کا فن دراصل یہ کوئی مضمون نہیں ہے ان کا، یہاں پہ سلیبس سیٹ کرنے والے شاید غلط ہی کر بیٹھے ہیں۔ کپور کا فن بلکہ یہ اس نام سے کپور ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کے نام سے یہ مضمون ہے۔ تو آپ تمام لوگ اس بارے میں ضرور دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے اور تحقیق کریں، اور اس طرح سے کیونکہ سوال کبھی کبھی آ جاتا ہے کپور کا۔ اب اگر آپ لوگوں کے سامنے آ گئے کپور ایک تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کس کا انشائیہ ہے، تو آپ تمام لوگ کنفیوز ہو جائیں، کیونکہ آپ نے یہاں پہ رکھا ہے کپور کا فن جو ہے احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے۔ تو آپ تمام لوگ اس بارے میں ضرور دیکھیں۔ مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو پڑھنا تو ایک مشتاق احمد یوسفی ایک مطالعہ مضامین کا مجموعہ ہے، یہ مظہر احمد صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو تمام گوشوں کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی کے صاحب کے بارے میں مل جائیں گے، ان کے تمام مضامین کے مجموعے یعنی آب گم، خاکم بدہن، بھگوڑا، زرگزشت، ان تمام چیزوں کے اوپر بھی مضامین تفصیل سے مل جائیں گی۔ جنون لطیفہ اور گھر میں آنا مرغیوں کا۔ اب جنون لطیفہ جو ہے یہ دونوں مضامین دراصل چراغ تلے میں شامل ہیں، لیکن جنون لطیفہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ سلیبس میں لکھا ہے گھر میں آنا مرغیوں کا، یہاں پہ جبکہ اصل مجموعے میں یہ مضمون نہیں ہے، نام گھر میں آنا مرغیوں کا نہیں ہے، بلکہ وہاں ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، اور آنا گھر میں مرغیوں کا، اس طرح کا اس نام سے مضمون ہے۔ تو آپ تمام لوگ اس چیز کو بھی دیکھ لیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہو رہی ہوں گی، اور میرے ویڈیوز کو آپ لوگ پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ دعاؤں سے ضرور نوازتے رہیں، اور کمنٹ کر کے ضرور میرے ویڈیوز کے بارے میں بتاتے رہیں۔ آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ۔